بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ مجھے یاد ہے وہ پہلا روزہ تھا، وہ میرے پاس آئی تھی۔ اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا اور کہا کہ میرا بچہ بھوکا ہے، تم میرے بچے کو کھانے کے لیے کچھ دے دو، میں تمہیں دعا دوں گی۔ میں نے اس کی بات سنی تو طنز کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر تمہاری دعا اتنا اثر رکھتی ہوتی تو تمہیں بچے کے کھانے کے لیے میرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور صرف اتنا پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہو؟ پھر خود ہی سرگوشی میں کہہ دیا کہ آپ مسلمان ہی ہوں گے۔ مجھے اس کا سوال سن کر غصہ آیا۔ میں نے اسے دھکا دیا، بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا، وہ خود بھی زمین پر گر گئی۔ بچہ جو پہلے ہی بھوک سے بلک رہا تھا، پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ عورت اٹھی، اپنے بچے کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس کے بچے کے سر سے خون آ رہا ہے۔ اس نے وہیں بیٹھ کر اپنے دوپٹے سے اپنے بچے کے سر کے زخم والی جگہ کو صاف کیا اور پھر اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے زخم پر باندھ دیا۔ جب میں نے اس کو بغیر دوپٹے کے دیکھا تو حالت روزہ میں بھی میری نیت میں کھوٹ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھ سے مدد لینا چاہتی ہو تو رات کو آ کر مجھ سے مل لینا، میں تمہیں اتنا دے دوں گا کہ تمہارا اور تمہارے بچے کا پیٹ بھر جائے گا۔ شاید اس نے بھی میری نیت کو بھانپ لیا تھا اور کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی حکم عدولی کر کے مجھے رزق کمانا ہوتا تو پھر تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میرے اور میری اولاد کی نصیب میں بھوک سے مرنا لکھا ہے تو میں بھوک سے مرنا چاہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے تم سے روٹی نہیں لوں گی۔ ابھی ہم لوگ وہاں کھڑے ہی ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا ایک کوے کے منہ میں بڑا سا روٹی کا ٹکڑا ہے اور دوسرا کوا اس سے وہ ٹکڑا چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی چھینا چپٹی کے دوران وہ کوا جس کے منہ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے وہ آ کر بجلی کی تار پر بیٹھتا ہے۔ دوسرا کوا بھی اس بیٹھے ہوئے کوے کو جپٹتا ہے، یہاں تک کہ وہ روٹی کا ٹکڑا اس کوے سے گر جاتا ہے اور بالکل اس خاتون کے قریب آ کر گرتا ہے جسے میں نے دھکا دیا تھا۔ وہ خاتون روٹی کے ٹکڑے کو نہیں اٹھاتی اور انتظار کرتی ہے کہ وہ کوے پلٹ کر اپنی روٹی کو اٹھا لے، مگر وہ دونوں کوے ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے وہاں سے اڑ کر دور چلے جاتے ہیں۔ وہ خاتون بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر روٹی کے ٹکڑے کو اٹھاتی ہے، جھاڑ کر صاف کرتی ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے بچے کو کھلانے لگتی ہے۔ وہ اپنے بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے میری طرف دیکھتی ہے اور دیکھ کر مسکراتی ہے۔ مجھے اس کی مسکراہٹ میں طنز نظر آتا ہے، جیسے وہ مجھے کہہ رہی ہو کہ دیکھ لو، مجھے میرے رب نے وہ روٹی بغیر محنت کے عطا کر دی ہے جس کے عوض تم مجھ سے رات کو آ کر ملنے کا کہہ رہے تھے۔ میں آگے بڑھتا ہوں، آگے بڑھ کر اس بیٹھی ہوئی خاتون کو ایک زوردار ٹھوکر مارتا ہوں، یہاں تک کہ وہ ایک بار پھر زمین پر گر جاتی ہے۔ لوگ مجھے دیکھ کر رکتے ہیں، لیکن میری شخصیت کے رعب کی وجہ سے کوئی مجھ سے سوال پوچھنے کی جرات نہیں کرتا۔ اس عورت کے ہاتھ سے بچہ اور روٹی دونوں چھوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ مجھے صرف اتنا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ دوبارہ اپنی روٹی اور اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور وہیں بیٹھ کر وہ روٹی بچے کو کھلانے لگتی ہے۔ اس واقعے کو ایک عرصہ گزر جاتا ہے۔ ایک عرصے بعد میں غریب اور ناتواں ہو جاتا ہوں۔ میں اپنی اولاد کے لیے بوجھ بن جاتا ہوں، ایک ایسی اولاد جس کے لیے میں نے ساری زندگی محنت کی، دولت اکٹھی کی، ان کو ہر قسم کی آزادی دی۔ اگر کبھی فاقہ کرنے کی نوبت آئی بھی تو میں نے خود بھوک برداشت کر لی، لیکن اپنی اولاد کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ وہی اولاد جب میری خدمت کا وقت آیا تو مجھ سے آنکھیں پھیر گئی، مجھے گھر سے نکال دیا گیا، مجھ پر گھٹیا سے گھٹیا الزامات لگائے گئے، یہاں تک کہ میں اگر اب اپنی اولاد کے ساتھ رہتا تو شاید میرے اوپر کوئی فتویٰ لگ جاتا، ہو سکتا ہے مجھے واجب القتل قرار دے دیا جاتا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری اولاد خود مجھے قتل کرتی اور میری موت کو طبعی موت قرار دے دیا جاتا۔ مختصر یہ کہ اس وقت میری اولاد میں سے کوئی شخص میری شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ میرے رشتہ داروں اور دوستوں نے بھی مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا، تو میں بھی آج اسی خاتون کی طرح بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں اور اس علاقے میں بھیک مانگتا ہوں جہاں کبھی میں راج کیا کرتا تھا۔
جہاں کبھی میرا اپنا کاروبار ہوتا تھا، میری اپنی زمینیں ہوتی تھیں، مگر آج سب کچھ میری اولاد نے مجھ سے لے لیا ہے اور آج وہ سب کچھ بیچ کر یہاں سے جا چکے ہیں، بڑے شہروں میں آباد ہو گئے ہیں، اپنے کاروبار بنا لیے ہیں۔ یقیناً کوئی ان سے پوچھتا ہوگا تو وہ بتا دیتے ہوں گے کہ ہمارا باپ کب کا مر چکا ہے۔ آج میں جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور وہ میرے ساتھ تھوڑا سا سخت رویہ اپناتا ہے یا مجھے جھڑک دیتا ہے تو مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے، مجھے وہ خاتون یاد آ جاتی ہے جسے میں نے دھکا دیا تھا تو اس کے ہاتھ سے اس کا بچہ چھوٹ کر گر گیا تھا اور وہ خود بھی زمین پر گر گئی تھی۔ پھر مجھے اس خاتون کا ایک فقرہ یاد آ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر کے رزق کمانا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ انسان بھوک سے مر جائے۔ اس کا یہ فقرہ مجھے تھوڑا سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ لیکن اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا کیا ہے تو میں دھاڑے مار کر روؤں اور بتاؤں کہ کاش اس دن میں نے اپنی ساری دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس خاتون کو دے دی ہوتی، کاش اس دن میں نے اس خاتون اور اس کے بھوکے بچے کا پیٹ بھر دیا ہوتا تو شاید آج مجھے بھوکے پیٹ نہ سونا پڑتا، شاید میری قسمت میں یہ آزمائش نہ ہوتی۔ مگر افسوس کہ اب میرا وقت گزر چکا ہے، اب میرے پاس کسی کو دینے کے لیے دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور مجھ جیسے فقیر کی دعا لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ کسی بھی لمحے وقت کو بدل سکتا ہے۔ اگر آج آپ پر اچھا وقت ہے تو آپ مخلوق خدا پر رحم کیجئے، ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں جو آپ کے محتاج ہیں۔ یقین کریں آپ محتاج لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کریں تو آپ زندگی میں کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ اس کی کئی مثالیں میرے سامنے ہیں، لیکن اگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ مخلوق خدا کے کام نہیں آتے، ان کا درد بانٹنے کے بجائے ان کو اور بھی زیادہ تکلیف دیتے ہیں، تو پھر آپ کا انجام بھی میرے انجام سے مختلف نہیں ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجھ جیسے وقت سے دوچار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کی زبان پر چھالے پڑے ہوئے تھے، کھانا پینا تو ناممکن تھا، اگر وہ زبان سے بولتی بھی تھی تو اسے تکلیف ہوتی تھی۔ زبان سے بولنا بھی کسی نہ کسی حد تک ضروری تھا اور کھانا پینا بھی ضروری تھا، ان دونوں چیزوں کے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ ایک آزمائش تھی اور کچھ لوگوں کی نظر میں یہ مکافات عمل تھا۔ اس کا نام عمرانہ شوکت تھا۔ ایک وقت تھا وہ بھرپور جوان تھی، با اختیار تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نوازا تھا۔ اس نے اولاد کی تربیت اس انداز میں کی تھی کہ اولاد اس کی ہر بات کو من و عن تسلیم کرتی تھی۔ گو کہ یہ اولاد کا فرض ہوتا ہے کہ والدین کی ہر بات کو تسلیم کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کر رکھی ہوتی ہے۔ بعض معاملات میں اپنی عقل کا استعمال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، مگر عمرانہ نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کی تھی کہ اس کی اولاد اس کے حکم کے سامنے اگر اپنا عقل استعمال کرتی بھی تو اپنی ذات تک محدود رکھتی تھی، نہ تو اپنی رائے دے سکتی تھی اور نہ ہی اس کا حکم ٹالنے کی جرأت کر سکتی تھی۔ عمرانہ کی بڑی بہو شاہین اس کے غصب کا شکار ہوئی تھی۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ ایک بار وہ نماز ادا کر رہی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ نماز انتہائی خوش و خضوع کے ساتھ اور آہستہ آہستہ ادا کرتی تھی، یعنی نماز ادا کرتے ہوئے اسے ٹائم لگ جاتا تھا۔ شاہین نے نماز کی نیت باندھی ہی تھی کہ اس کی ساس نے اسے آواز دی۔ اسے اپنی ساس کے غضب کا اندازہ تھا، مگر اسے امید تھی کہ اگر وہ نماز مکمل کر کے بھی جائے گی اور جا کر اپنی ساس کو بتا دے گی کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، ابھی نماز کی نیت باندھی تھی کہ آپ نے مجھے آواز دے لی، تو میں نے اپنی وہ نماز مکمل کی، سلام پھیرا اور پھر آپ کے پاس آ گئی۔ اسے امید تھی کہ اس کی یہ دلیل سننے کے بعد اس کی ساس اسے کچھ نہیں کہے گی، مگر معاملہ اس سے الٹ ہوا تھا۔ جب وہ اپنی ساس کے پاس پہنچی تو اس کی ساس شدید غصے میں تھی، یعنی اس نے لاکھ صفائی دی کہ میں نماز ادا کر رہی تھی، میں نماز درمیان میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، مگر اس کی ساس نے اس کی ایک نہ سنی، بلکہ الٹا اس پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ زبان درازی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے۔ یہ بات یہی نہیں رکی، اس نے اپنی باقی دو بہنوں کو اپنے ساتھ ملایا اور شاہین کو نشانے پر رکھ لیا، یہاں تک کہ شاہین کا شوہر بھی اپنی ماں کے ساتھ مل گیا اور اسے طرح طرح کی اذیتیں دینے لگا۔ اب شاہین مجبور تھی، اس کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کا یہ گھر چلتا رہے، کیونکہ وہ سمجھتی تھی
جب عورت پر ایک دفعہ طلاق یافتہ ہونے کا دھبا لگ جائے تو اس کے بعد اس کا معاشرے میں آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر طلاق دینے والا خوف خدا نہیں کرتا، وہ طلاق دینے کی وجہ انتہائی غلط اور غلیظ بتاتا ہے۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا، اس کے شوہر نے اب اپنی ماں کے کہنے پر اس پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ایک دن شاہین کی ساس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ آج تمہاری بیوی نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ حتیٰ کہ شاہین نے گالی دینا تو دور کی بات، اسے کبھی ماں جی کے علاوہ کسی لفظ سے بلایا بھی نہیں تھا، مگر کیونکہ بیٹے کی تربیت ایسی کی گئی تھی کہ اس نے ہر حال میں اپنی ماں کا حکم ماننا تھا، اور پھر اس کی ماں کے ساتھ اس کی 2 بہویں بھی اس کی جھوٹی گواہی دے رہی تھیں۔ شاہین کے شوہر نے شاہین کی ایک نہ سنی اور اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اگر تم سچی ہو تو صحن میں لگی ہوئی بیری کی کانٹے دار شاخ اپنی زبان پر رکھ کر کھینچو، اگر تمہاری زبان پر زخم نہ آیا تو تسلیم کر لوں گا کہ تم سچی ہو۔ شاہین نے اپنے شوہر کی بات سنی تو ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی آدمی کسی کانٹے دار یا دھاری دار چیز کو اپنی زبان پر رکھ کر کھینچے اور اس کی زبان پر زخم نہ آئے تو میں تسلیم کر لوں گی کہ میں غلط ہوں، آپ لوگ سچے ہو۔ اس کی اس دلیل کو بھی زبان درازی سمجھا گیا اور اس سے مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ سب نے مل کر زبردستی بیری کی ایک چھوٹی سی شاخ کاٹ کر، جس کے ساتھ خوب کانٹے لگے ہوئے تھے، اس کے منہ میں گھسیڑی اور دوبارہ باہر کھینچی۔ اس کی زبان اور منہ اندر سے زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد زبردستی اس کے منہ میں نمک اور مرچ گھول کر رکھی گئی جو اس کا زخموں پر لگی اور اسے تکلیف ہوئی۔ اس تکلیف کے بعد اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پلٹ کر اس کی خبر نہ لی گئی۔ کوئی بھی انسان جب غلط کام کرتا ہے تو اس کی سزا اسے آخرت میں ضرور ملتی ہے، مگر کچھ نہ کچھ مکافات عمل کی صورت میں اسے اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی عمرانہ کے ساتھ بھی ہوا۔ اس نے یہ ظلم کیا اور ظلم کر کے بھول گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دی۔ اس کا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر میں منتقل ہو گیا۔ اس کا دوسرے شہر منتقل ہونا بھی عمرانہ کو ناگوار گزرا، لیکن اس کا بیٹا اس کی فطرت کو جان چکا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس کی یہ بیوی بھی اس کی ماں کے غضب کا شکار نہ ہو جائے، لہٰذا اس نے انتہائی چالاکی اور عیاری سے کام لیتے ہوئے اپنی ماں کو مطمئن کیا اور اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا۔ مگر اب عمرانہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی اور بستر پر پڑ چکی تھی۔ اس کی بہوؤں پر اس کا وہ رعب اور دبدبا نہیں رہا تھا، گو کہ اس کے بیٹے آج بھی اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے، لیکن حالات بدل چکے تھے۔ ان کی اپنی اولادیں تھیں، وہ اپنی ماں کے کہنے پر اپنی بیویوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ ہاں البتہ کبھی کبھار ماں کو خوش اور مطمئن کرنے کے لیے اگر ان کی ماں کوئی شکایت کرتی تو وہ اپنی ماں کے سامنے اپنی بیویوں کو ڈانٹ دیتے تھے، مگر بعد میں انہیں راضی بھی کر لیتے تھے اور ان سے معذرت بھی کر لیتے تھے۔ عمرانہ اب بستر پر پڑ چکی تھی۔ اس کی کوئی بہو اس کے قریب آنے کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی۔ شوہر کے سامنے مجبوراً وہ اس کی کچھ نہ کچھ خدمت مدارت کر دیا کرتی تھی، مگر ان کی غیر موجودگی میں کوئی اسے پانی تک نہیں دیتا تھا۔ اب یہ حالت تھی کہ اس کی اپنی زبان پر چھالے نکل آئے تھے اور وہ اکثر نکلے رہتے تھے۔ ان کا علاج بھی کروایا جاتا تھا، کچھ عرصے کے لیے وہ ختم ہو جاتے تھے لیکن دوبارہ نکل آتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، نہ تو بول سکتی تھی اور نہ وہ کھا سکتی تھی، نہ پی سکتی تھی۔ انتہائی مجبوری اور بے بسی کی زندگی گزارتی تھی۔ اب نوبت یہ تھی کہ سارا دن وہ بھوکے پیاسے پڑی رہتی تھی، کسی سے پانی نہیں مانگ سکتی تھی۔ اگر پانی مانگتی تو اسے زبان پر تکلیف ہوتی تھی۔ اسے عام طور پر اسپیشل اور نرم کھانا نہیں ملتا تھا، جو گھر میں بنا ہوتا تھا وہی ملتا تھا، اور کئی بار اس کی کوئی نہ کوئی بہو شرارتاً اس کے کھانے میں تیز مرچ ڈال دیا کرتی تھی تاکہ اسے تکلیف ہو، اور جب وہ ان اعمال کی شکایت اپنے بیٹوں سے کرتی تو اس کے بیٹے اس کے کہنے پر اپنی بیویوں کو اس کے سامنے بلا کر پوچھتے، لیکن اس کی بہوؤں کو آپس میں اتحاد ہو چکا تھا، کوئی بھی دوسرے کے خلاف گواہی نہیں دیتی تھی، لہٰذا اسی کو جھوٹا قرار دے دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اب آپ کا دماغ پہلے جیسا نہیں رہا، ان کو وہم ہو گیا ہے۔ گھر کے حالات اتنے بگڑ گئے کہ اب کوئی بہو اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، پر کسی کو یہی شکوہ تھا کہ یہ جان بوجھ کے گھر میں لڑائی ڈلوا دیتی ہے، گو کہ اس کے بیٹے تادم آخر اس کے ہر حکم کو پورا کرتے رہے، لیکن وہ ہر وقت اس کے پہرے دار بن کر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔
اسے گھر میں رہنا تھا اور انہی بہوؤں کے ساتھ گزارا کرنا تھا۔ یقین کریں اس کی موت اتنی عبرتناک تھی کہ اسے دیکھ کر لوگ توبہ طائب ہوتے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ آخری وقت میں جب اس کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے اپنے اس غلطی کو تسلیم کیا تھا کہ کسی دور میں اپنے عروج پر اس نے شاہین کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور جس ظلم سے، جس تکلیف سے شاہین گزری تھی، آج اسی تکلیف سے، اسی ظلم سے میں گزر رہی ہوں۔ اور پھر لوگوں کو نصیحت کی تھی کہ آپ لوگ کبھی ایسا کوئی گناہ نہ کرنا، کیونکہ انسان کمزور ہو سکتا ہے مگر خدا نہیں۔ آپ کو ایک نہ ایک دن گرفت میں آ جانا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ خدا کے لیے کوئی ایسا عمل نہ کرنا، کوئی ایسا ظلم نہ کرنا جس کا جواب آپ نہ دے سکو، جس کی سزا آپ نہ بھگت سکو۔ میری مثال آپ کے سامنے ہے۔ آج میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میری تکلیف کم نہیں ہوتی۔ اس نے بتایا کہ میں 2 دن تک بھوکی پیاسی رہتی ہوں، کیونکہ نہ تو میں بول کر کسی کو اپنی تکلیف کا بتا سکتی ہوں اور نہ خود اٹھ کر کھا پی سکتی ہوں۔ میں اس لیے صدقہ خیرات کرتی ہوں کہ میرا اللہ میری تکلیف کو کم کرے، مگر افسوس کہ اب یہ کم کہاں ہونی ہے۔ مجھے جب تک زندہ رہنا ہے اس تکلیف سے گزرنا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے نقش قدم پر چلو گے تو میرے جیسے انجام کے لیے بھی خود کو تیار رکھنا۔